کہ اے لوگوں، جو ہوس تمہارے اندر ہے اور جو ہوس تمہارے اوپر مسلط ہے اسے چھوڑ دو، اور اولیاء اللہ کی ان کے افعال و اقوال میں ان کی تابع داری کرو۔ جن مقامات پر وہ پہنچے ہوئے ہیں جھوٹے دعوے کر کے وہاں پہنچنے کی تمنا نہ کرو۔ جیسے انہوں نے بلا پر صبر کیا تو بھی صبر کر۔ اگر مصیبتیں اور آفتیں نہ ہوتیں تو سبھی لوگ عابد و زاہد بن جاتے ہیں، لیکن ان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر نہیں کرتے ہیں۔ بلائیں دروازہ الہی اور ان کے درمیان حجاب ہو جاتی ہیں اور وہ محروم رہتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر نہ کرے اس کے لیے عطا نہیں ہے۔ جب رضا و صبر نہ ہوں گے تو یہ اس کی عبودیت سے تیرے نکل جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ الہا سوائی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو شخص میری قضا پر راضی نہیں اور میری بلا پر صبر نہ کرے اسے چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو معبود بنا لے، غیر کو چھوڑ کر اسی کے ساتھ قناعت و صبر کر۔ تمہارے نصیب میں جو کچھ ہے نفع یا نقصان ہو وہ کر رہے گا۔ اسلام میں پختہ عقیدہ اختیار کرو تاکہ تم ایمان تک پہنچ جاؤ، پھر ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تاکہ یقین تک پہنچو۔ اب تم وہ چیزیں دیکھ سکو گے جو اس سے پہلے نہ دیکھی تھیں۔ ان سب چیزوں کی جیسی صورتیں ہیں یقیناً تمہیں ویسا ہی دکھائی دے گا۔ خبر مشاہدہ ہو جائے گی اور قلب کو اللہ کے حضور میں لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ دل جب اللہ کے دروازے پر ٹھہرے گا تو اس کی طرف کرامت والا ہاتھ بڑھ کر کرم فرمائے گا، جو اسے کریم و صاحب ایثار بنا دیا جائے گا۔ مخلوق پر سخاوت کرے گا، ان پر کسی چیز کے بخل کو روا نہ رکھے گا۔ وہ صحیح قلب جو اللہ کے قابل ہو جاتا ہے کرم والا ہو جاتا ہے، اسی طرح جو باطن قدورت سے صفا ہو جائے کرم والا ہو جاتا ہے۔ دونوں قلب و باطن ایسے صاحب کرم و کریم کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ ان پر سب کریموں سے کریم نے کرم کیا ہے۔ اے لوگوں، تم کرم و ایثار، سخاوت و عطا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، معصیت میں نہیں۔ جو نعمت گناہ میں صرف ہو وہ زوال کا باعث ہے۔ تم اللہ کی فرما برداری کرتے رہو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حلال کمائی میں لگے رہو۔ تمہارے سب غم فکر اسی کے سبب جمع ہو جائیں، نہ کہ اس کے غیر کی معیت میں۔ اب تمہارا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے طباق سے ہوگا، ایسی جگہ سے کہ نہ تمہیں اس کا علم ہوگا اور نہ کبھی خیال گزرا ہوگا۔ خلقت کے لیے اللہ سے صرف نفس کا حجاب ہے۔ جب نفس درمیان سے ہٹ گیا تو حجاب بھی نہ رہا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ الہی
تیرے حضور میں پہنچنے کا راستہ کیسے ملے؟ فرمایا دع نفسک وتعال، نفس کو چھوڑ کر چلے آؤ۔ تو میں نفس سے اس طرح نکلا جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکلتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر نفس پر ہے، غیر پر نہیں۔ اس لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو نفس کے ترک کرنے کا امر فرمایا۔ دنیا اور ما سوی اللہ سب کچھ نفس کے تابع ہے۔ دنیا نفس کے لیے ہے اور اسی کی محبوبہ ہے، اور آخرت بھی اسی کی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں ہر وہ شے موجود ہوگی جس کی نفس خواہش کرتے ہیں اور آنکھیں لذت پاتی ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حجاب در حجاب کا معاملہ ہے۔